I am lucky, میرے بیٹرس وغیرہ نہیں. I am lucky اور میری ایک سسٹر. We were taught by his father. غلام صاحب. پیٹرول پمپ پہلا ہمارا. یہاں پیٹرول پمپ کا کنسپٹ. وہ بھی نہیں بیٹی اس طرح سے کہ پیٹرول پمپ نو. پہلے کین میں جیسے آپ کے چیئرمین صاحب ہیں عنایت اللہ صاحب, اس کے گھر سے ہمارے کتنا آیا. اس کے فادر نے مجھے پڑھایا بھی. میرے فادر نے چاہتا تھا لولا, گاڑی اس کے پاس تھی, وہ بھی لی تھی مہاراجہ سے, مہاراجہ ہری سنگھ ہائسٹری. بخشی صاحب ان کو کہتا تھا نک نیم, یہ آپ کے چیئرمین صاحب کو بھی پتہ ہے. دیر آر 2 states, J&K اسٹیٹ اینڈ سمت اسٹیٹ. 100% true. یہ جب بھی باتیں یاد ہے, جب بھی لوگ پریز کرتے ہیں, فخر سے میرا سب کو یاد کرتا ہوں اپنے پیرنٹس. آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. ناظرین محترم, آپ سب کا تہہ دل سے ایک مرتبہ پھر سے ویلکم ٹاک شو کے اس شمارے میں خوش آمدید اور خیر مقدم پیش کرتے ہیں. جی ناظرین محترم, اس ٹاک شو سیریز کی اگلی کڑی کے ساتھ آج ہم پھر آپ کے سامنے مخاطب ہیں اور آج جن عظیم ہستیوں سے آپ کو روبرو کرائیں گے ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جو ہے آج ہمارے 2 نوجوان ہوسٹ بھی رہیں گے جو ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے ان کی اچیومنٹس کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں, ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں اور بھی بہت سارے سوالات جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے اور جاننا چاہتے ہیں. کیونکہ جو آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہے وہ بھی کسی تعریف کے محتاج تو نہیں ہیں, کیونکہ ان کو بھی پورا سوپور کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں کے لوگ جانتے ہیں اور یقیناً جو لوگ ہمیں دور دراز علاقوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی آج جان جائیں گے کہ کس عظیم ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے 2 ہوسٹس کو جو اس کاروائی کو مزید آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم dear viewers, welcome to another episode of Welkin Talk Show. As it said, some names are not written in history, they are etched into the hearts of people. Today, we don't just bring a story, but a virasat, a legacy of unparalleled generosity. As for now, we are joined by Muhtaram Abdul Rashid Pandit, the son of great Khwaja Abdul Samad Pandit and the worthy chairman of SRM Welkin, Haji Anayatullah Hajni Sahab. So, without any further ado, I, Bilkis and Aruba, the host for today's talk show, cordially welcome you, sir. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. How are you feeling, sir? Fine. Fine, great. آپ کی موجودگی میں اور بھی اچھا لگا. Thank you, sir. Sir, before going through lots of questions, I would like to ask about your life, how your life began and how is it going? میں بیٹی پیدا ہوا ہوں سوپور میں. جی جی. میری ایجوکیشن بھی سوپور میں رہی. جی. وہاں اس وقت ہائر سیکنڈری نہیں, ہائی اسکول ہوتا تھا. جی. تقیبل اسکول میں میں نے پرائمری تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں اسلامیہ ہائی اسکول, مڈل اسکول, اٹ واز اے مڈل اسکول. جی. جامعہ مسجد کے پاس تھا. تو اس کے بعد میں گیا اسکول یہاں پر, وہ 10ویں جماعت تک تھا. جی. ہاں, وہ گورنمنٹ اسکول. وہاں سے پاس کر کے کالج بھی یہاں جوائن کیا. کالج میں میں رہا بیٹی قریب 203 سال. جی. 12ویں جماعت کو اس وقت FSC کہہ رہے تھے. FSC نام تھا. تو وہاں سے ہمارے پرنسپل تھے مصعب الدین صاحب وغیرہ, وہاں سے کر کے میں علی گڑھ چلا گیا. علی گڑھ آپ چلے گئے. وہ میرے چینج آف مائی لائف, وہ میرے لیے ایک پتہ نہیں اسٹروک آف لک. اچھا. وہ میں علی گڑھ یونیورسٹی میں گیا.
3 years graduation course شروع ہوا تھا تب نہیں تھا 3 years 2 years ہوتا تھا جی 13 روز 14 اب 3 years ہوا تھا تو میں نے جوائن کیا وہاں تو وہاں سے میں فارغ ہو گیا 64 ٹھیک 64 کے بعد میں یہاں آیا تو ہم نے فیکٹری ایک چالو کی تھی میرے فادر نے جام اینڈ کیننگ فیکٹری جوسز جیمز کا کین چیری کین جو بھی کینڈ آئٹم وہ کیا تو مجھے اسی ٹریننگ کے لیے اس نے 2 سال بھیجا میسور جو ہے CFTR ہے سینٹرل فوڈ ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوٹ ایک ہی انسٹیٹیوٹ اس وقت بھی اور آج بھی ہے جیسے ڈرگ کا لکھنؤ میں ہے ایسے ایسی جگہ انہوں نے CFTR ہے وہ مہاراجہ کے پیلس میں چولمبا مینشن تو میں گیا تو وہاں میں نے جوائن کیا 2 سال کا کورس تھا 2 سال کا کورس کیا ہماری جو پڑھائی ہوئی FAO فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز ورلڈ باڈی ہم یونیورسٹی سے تھے میسور مگر گورن بائی کینیڈین گورنمنٹ وغیرہ تھرو یہ ٹیچر بھی ہمیں باہر کیے انڈین بھی مگر دے ور ٹیچرس فار یونائٹڈ نیشنز جیسے پروٹین ٹیکنالوجی ہے جیسے مائکرو بایولوجی ہے یہ پڑھاتے تھے انڈین تھے دلچسپ سی بات تھا ہی واز ورلڈ نون وہ آتا تھا بیچ میں ہمیں تو اسی سے کینیڈین ہمارا چیئرمین بھی تھا 12 اینڈ فارچونیٹ فرسٹ مسلم ان انڈیا فرسٹ مسلم کشمیر کا تھا ہی میں فرسٹ ہو گاٹ ایڈمیشن کمپٹیشن نہیں تھا نو اٹ واز سلیکشن بیکاز وی ہیڈ اے بیک گراؤنڈ کہ ان کو انڈسٹری کھولنی ہے لیٹ اس پوچھ دم تو ہم نے کیا درخواست میرے فادر نے بخشی صاحب واز دا پرائم منسٹر کال دم کشمیر میں چیف منسٹر نہیں ہوتا تھا پرائم منسٹر اس کو اپروچ کیا تو ہی واز کائنڈ انف تو مجھے بھیج دیا وہاں میں 2 سال رہا جناب وہاں 2 سال میں نے وہ ایم ایس سی دیٹ واز اے ایم ایس سی ڈگری ایم ایس سی ماسٹرس فوڈ ٹیکنالوجی اس کے بعد یہاں فیکٹری چالو کی وہ 87 تک چالو تھی اس کے ساتھ ہم نے جوس کا کیا کولابریشن with موہن بیکرز غازی آباد بڑے سے 900 people were working 3 shifts 300 پھر یہاں لیبر کی پرابلم ہو گئی تو موہن بیکر والوں نے موہن بیکر یہ ملٹی نیشنل کمپنی وہ لیکر وغیرہ شراب ہے تو ان کو گولڈ کوائن ایپل تھا اس وقت اس کی لیبل ہوتی تھی بیٹی وہ کٹ وہ را جوس یہاں سے دیتے تو پھر یہاں آیا تو ملٹنسی کی وجہ سے انفارچونیٹلی مس انڈرسٹینڈنگ کچھ ہوئی تو جلا دیا گیا 93 6 جنوری جلا دی فیکٹری اتنی بڑی فیکٹری تھی 26 کینال پر لینڈ جیسے آپ اس وقت لال دت ہسپتال دیکھتے ہوئے یہی آلموسٹ پھر وہ جل گئی تو میں آئی اپروچڈ جو جلانے والے تھے اپنے عزیز تھے میں نے کہا ان میں کوئی فارنر بھی تھا سوڈان کا اس نے کہا میں نے کہا اس میں کلاسیکل جنریٹر لگا ہوا ہے بہت بڑا یہ محلے کو کیا ہے اور اگر کل گورنمنٹ چیز ہوتی ہے اٹ ول بی ہیڈ کوارٹرز فار اینی گورنمنٹ ویدر انڈیا پاکستان کوئی ہوگا مت کہ اس نے کہا ڈریگ ہم کو نہیں ڈریگ ٹرین کا انجن کے برابر تھا اینی وے وہ ہوا اس کے بعد چیز کیا مین وائل آئی شفٹڈ انٹو ہارٹیکلچر ہمارے اپنے زمین ہے اپنا یہ باغ وغیرہ تو پہلے تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی لیا بعد میں اپنا کیا اور میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ان کو آئی پٹ دیم آن دا ٹریک میرا لڑکا کوئی نہیں ہے 5 بچیاں ہیں تو ایک کو بھی ڈاکٹر دوسرا بھی ڈینٹل تیسرے ایک نے ایم بی اے کیا ہے کرائسٹ کالج
جہاں آپ کی چیئرمین صاحب کی بیٹی نے کیا گائس کالج بنگلور، وہاں سے کیا، اور دوسری نے MBA کیا بایو ٹیکنالوجی میں فرام نوئیڈا یونیورسٹی، نوئیڈا MET یونیورسٹی. شی از رننگ نو برلا اوپن مائنڈ اسکول سری نگر میں. ابھی ٹھیک کر رہے 2-4-3 سال ہو گئے، امپرومنٹ ہے. دے آر آل اس طرح. ناؤ آئی ایم اے ریٹائرڈ پرسن. آئی لیفٹ، آئی ہیڈ آفس یہاں پر چوک میں. میں ہیلتھ وائز میں نے کہا نو اٹس ناٹ ایڈوائزبل اپ اسٹیئر جانا مشکل ہو جائے گا. تو دیٹ کو شکر اللہ چلتا ہے. وی آر سیئنگ دیز. اور کیا بتائیں، کنٹیکٹس ہے، جیسے آپ کے چیئرمین صاحب ہیں عنایت اللہ صاحب، اس کے گھر سے ہمارے کتنا اس کے فادر نے مجھے پڑھایا بھی ہے. اس کے انکل نے ہم سبوں کو، عبدالخالق خاجنی صاحب تھا نام، وہ سبوں کو پڑھایا ایکسپٹ مائی ایلڈر بردر. یہ گھر بالکل ایک جیسا. میں بھی ان کو یاد دلا رہا تھا کہ وہ مکان ہے کیا ہے، سب بہت اٹیچمنٹ تھا یہ. تو سر اسکول میموریز کی بات کی آپ نے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو اپنے اسکول ڈیز کے بارے میں؟ ایسے کوئی یہاں پر تو ہمارا اسکولنگ ہوتا تھا، زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی نہیں. البتہ شیروانی ٹورنامنٹ ہوتا تھا، وہ ٹورنامنٹس ہوتے تھے. یہ کوئی خاص کہنے کی بات نہیں. آئی واز اٹیچڈ ود شیروانی کرکٹ کلب. تو ہم سب بارہمولہ جاتے تھے کھیلنے. پولیس جو لائنز ہے اس کے نیچے گراؤنڈ ہے وہاں پر. کوئی بڑی بات نہیں جو میں کہہ سکوں. اسکول کا ہمارا ریگولر تھا 10 بجے پہنچو 4 بجے جاؤ، تو یہ اپنے پیریڈ وغیرہ. یہاں ایک کوشچن میں کرنا چاہتا ہوں جی کہ کیونکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک، آپ کے جو فادر رہے ہیں وہ بادشاہ تھے، اور نیچرلی آپ کی جو لائف بھی گزری ہے وہ پرنس جیسے گزری ہے. جو اسکول میں آپ ہوا کرتے، باقی جو آپ کے کلاس فیلوز تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے. آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے یا دریا پہ جا کے نہاتے تھے یا کچھ ایسا گلی ڈنڈا یا باقی جو ان دنوں؟ نہیں، گھر میں باتھ روم ہو کر سب کچھ ہو کر میں تب بھی دریا میں نہاتا اپنے دوستوں کے ساتھ. دیٹس ٹرو. وہ میری سسٹرز بھی، ہم 5 بھائی بھی سب سویمرز. کلاسنگ جہلم میں آئی ہیو کلاس ڈل لیک. میلنسر اسکول میں میں نے پڑھا 2 سال میلنسر. یہاں بیچ میں مجھے چھوڑنا پڑا اسکول. انہوں نے کہا یہ پڑھتا نہیں ہے، آپ گھر والوں نے بھیجا مجھے میلنسر اسکول. تو وہاں پر میں ہم ڈل لیک وہاں ریگریٹا ہوتا تھا. میلنسر اسکول نہرو پارک وہاں تب تھا نہیں. پھر ہمیں کچھ ڈسٹینس کے لیے جب جو اچھے پھر سویمر تھے ان کو کراس کراتے تھے، ڈل کراس کہتے تھے اس کو. دیٹ واز اے رینک، بڑا چڑھ کر وہ. ماشاء اللہ رشید صاحب، آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم نے جانا اور یہ سمجھا کہ اس زمانے میں جہاں ہم 80 کے دہائی میں 90 کے دہائی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں پاس 12ویں پاس زیادہ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم سمجھی جاتی تھی، لیکن آپ نے اس سے پہلے بھی کالج جوائن کیا، علی گڑھ آپ گئے، میسور آپ گئے اور بڑے بڑے کورسز کیے. ایک لمبا سفر رہا آپ کا تعلیم و تربیت کے ساتھ. تو اس بار کو بیٹے میں بتاؤں گا. جی گاڈ گفٹڈ ایکسپوجر تھا اس کو. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ویژنری تھا وہ. بے شک. ورنہ اس وقت کیننگ فیکٹری، اس وقت ٹچ ووڈ فیکٹری، جیسے کھڑکیاں بنانا بالکل. اٹ واز اے ڈریم. سوئٹزرلینڈ سے ٹچ ووڈ فیکٹری، ٹائر ریٹریڈ کرنا، وہ لایا وہاں سے نیروبی ساؤتھ افریقہ سے. تو یہ ویژنری تھا. اس نے اپنے ایک بیٹے کو ڈپلوما کرایا علی گڑھ سے، پھر بھیجا جنرل موٹرز مینیسوٹا امریکہ. 3-5-4 سال ہوا. کہیں نہ کہیں جو آپ کی تعلیم و تربیت میں آپ کے والد صاحب کا اہم رول ہے، کیونکہ سارا کاروبار تھا. وہ چاہتے تو آپ کو 10ویں پاس 12ویں پاس اپنے کاروبار میں لگا دیتے، لیکن نہیں، انہوں نے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا. تو نیچرلی ہی واز اے گائیڈ. ایگزیکٹلی اسی نے ہمیں بتایا کہ مطلب کرو.
हम रास्ता तो हमने कहा ये ट्राई नहीं कर सकते, वो इस ट्रेनिंग का जो मैं गया मुझे 11th आवर तक पता नहीं था ये कोई ट्रेनिंग है, बिल्कुल बिलीव मी आई वॉज नॉट नोइंग. मुझे एक दफ़ा आया तो मेरे बड़े भाई ये लेकर ऑर्डर आपको मैसूर जाना है. उससे पहले मैं अलीगढ़ से गया था मैसूर इंजीनियरिंग ग्रुप से एज ए टूरिस्ट. मुझे पसंद आया था बेंगलोर मैसूर. मैंने विश किया कोई साथ होता है ना, खुदा यहाँ पर आदमी रहे. तब तक बेंगलोर बहुत, अब तो मल्टी नेशनल वो जब मिक्स हो गया तब तो लोग नहीं थे. केरला में तो मैं नंगे पाँव मैंने देखा है, नंगे पाँव पढ़ते थे अखबार, बड़े बड़े स्कॉलर, अब जूता नहीं लगाते. अच्छा ऐसा है कि ख्वाजा साहब ने फॉरेस्ट लेसी से शुरू किया है. जब आप अभी बता रहे थे कि आपके इस जूस फैक्ट्री में 900 मुलाजिम थे, लेकिन आपका जो फैला हुआ था सारे कश्मीर लेबर मुलाजिम नहीं थे, ये लेबर डेली वेजर्स थे. मैं बाकी जो आपके फॉरेस्ट लेसी में थे या सिनेमा था, मैं बता या बहुत सारे आपके थे. फादर ने स्टार्ट कराया, एक तो सिनेमा हॉल खोला, ये तो आपके चेयरमैन साहब को पता है, ऑनली सिनेमा हॉल वाज दिया. फिर शाह थिएटर वगैरह, वो तो बात की बात, वो तो बात की बात है. और पेट्रोल पंप पहला हमारा, यहाँ पेट्रोल पंप का कंसेप्ट वो भी नहीं बेटी इस तरह से कि पेट्रोल पंप नो, पहले केन में, उसके बाद वो छोड़कर फिर वो लगा दिया उन्होंने बर्माशर वालों ने, भारत पेट्रोलियम उनको उस वक्त कहते बर्माशर, उन्होंने वो लगा ऐसे हैंडल से ऊपर नीचे करना. तब पेट्रोल लीटर नहीं गैलन था, 1 गैलन 2 गैलन वो आता था भर के. यहाँ के भी मुलाजिम थे, हमें स्टार मामूली सेल होती थी, गाड़ियाँ सब जिनके पास थी वो कभी कभी जाते थे श्रीनगर वगैरह जाने. और ये बेटी सिनेमा और ज्वेलरी मिल, जो सा मिल हमारा था उसमें एग्जॉस्ट जो करते थे ना, ये साडस्ट, वो मैनुअल नहीं सेक्शन, वो जाता था. जैसे सा मिल आप देखते हैं ज्वेलरी में, उसमें पड़ता था नीचे साडस्ट, ये खुद ही जाता था बाहर. जब ये काम कर रहे थे लार्ज स्केल पे, अपना ट्रैफिक डिपार्टमेंट था, एजी ऑफिस था आपका, हम बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल में हजारों उनके मुलाजिम थे, लेबरर्स थे. 23 मर्सिडीज गाड़ी, 23 उस वक्त, 23 कैरिंग टिम्बर जंगलात से लेकर यहाँ तक, बड़ी मुश्किल से. पहले यहाँ बेटी ये होता था जो लोला में लगड़ी निकलती थी, उसको बाय पोहरू नाला है, उसी में से पानी से लाते थे दोआब का जानते होंगे, वहाँ पर ये होता था. उसके बाद सॉर्ट आउट होता था, जो यहाँ के लिए हो इतनी डिमांड ही नहीं थी, आजकल तो मिलता ही नहीं. उसके बाद जाता था ये जहलिम प्लेस है लाहौर के पास, जहलिम में हमारा ऑफिस था, वहाँ पर सेल होता. एक ऑफिस मेरे हम जाते थे, मेरे फादर वगैरह रावलपिंडी वगैरह या सियालकोट से ट्रेन आती थी जम्मू उस वक्त, तो ये जाते थे वहाँ पर टिम्बर बेचते थे वहाँ पर ये. और हमारा था यहाँ से बुढ़ नंबर और केरन साइड है, बुढ़ नंबर आपने नाम सुना, वहाँ पर हमारा फायरवुड का था. मेरे फादर ने जाता था लोला, गाड़ी इसके पास थी, वो भी ली थी महाराजा से, महाराजा हरी सिंह हाई स्ट्रीट. यहाँ गाड़ियों के वॉक्सवैगन जब जाता था तो लाइट वॉक्स दो सीट थी, एक ड्राइवर एक हाँ. जब लाइट रात को डालते थे तो लोग डरते थे, कहते ये क्या आ रहा है, या क्या थी औरतें अगर बाहर होती हो अंदर नहीं, 2 लाइटें कुछ चल रही है, जिनमत है कुछ मत है ऐसे. फिर वो गया वहाँ पर तो उसने शुरू किया तो उनको उस वक्त 4 आने महाराजे की करेंसी, वेजेस थे पर डे लेबर, इसने 4 आने से 2 रुपया बढ़ा दिया. ही इज़ द पर्सन. और बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट किया लोला वालों ने
کہا ہمیں پیڈی فیلڈس نہیں ہیں, مکی تھوڑا سا بنتا ہے, ہمیں آٹا نہیں ہے, ہمیں تیل نہیں ہے. کپوارہ واز دا مارکیٹ, معمولی مارکیٹ تھا جہاں پر وہ ڈیفو آفس ہے, وہاں پر کچھ دکانیں تھیں بس, وہ بھی سوپور کی, وہ حبیب اللہ حکیم وغیرہ وہی تھے. وہ کیا. پھر اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا اَسہِ حظ گوٚژھ جنسی, مطلب فوڈ گرینز. انسٹیڈ آف پیمنٹ وی وڈ دوٚپنَکھ گیو می ٹائم. وہ آئے, میاں مرزا محمد افضل بیگ واز فوڈ منسٹر, شیخ صاحب کی حکومت تھی. اس نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, شادی اسٹور سے رائس, آٹا وغیرہ, وہی ہم نے اپنا پیمنٹ کیا, ان سے لیا. پھر یہی جو گوڑے تھے ہمارے, یہ لیتے تھے وہ لولاب. کس جگہ سے آپ کو میں یاد دلاؤں گا, وٹلا بنا ڈاکٹر منگلو رامپور راجپور علاقہ, رامپور, یہ ٹچ کرتا ہے بیٹی دیور لولاب سے, ڈورسا سے اسی ایریا سے گھوڑے جاتے تھے. دوسرا تجل شریف سے جاتا ہے وہ دیور ہوتا. ان دو روٹ سے چاول جاتا تھا. کچھ یہ تھا میرے فادر کا, یہ وہ بڑا لڑکا تھا ہمارا عبدالرزاق میرا بھائی, اس کو بھی تھوڑا ویژن تھا. میرے فادر صرف 5th پرائمری تھے. بخشی صاحب اس کو کہتا تھا نک نیم, یہ آپ کے چیئرمین صاحب کو بھی پتہ ہے. دیر آر 2 states, J&K state and Samad state. 100% true. اور وہ بھی پبلک گیدرنگ میں, اسپیچ پبلک, جامعہ مسجد ہو, چوک ہو. 2 states, ایک کا میں پرائم منسٹر ہوں تب پرائم منسٹر, ایک کا غلام نبی توگو صاحب تھے یہاں. محترم رشید صاحب, آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جن کے بارے میں اس وقت بات ہو رہی ہے, جنہیں حاتم طائی کشمیر کہا جاتا تھا, خواجہ عبدالصمد پنڈت صاحب, جو صرف ایک نام نہیں خود میں ایک سلطنت ہوا کرتی تھی, اور جن کو نہ صرف سوپور کے لوگ بلکہ جموں کشمیر ریاست کے سارے لوگ جو ہے ان کو بخوبی جانتے ہیں. اگرچہ انہیں دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کی جو زندگی کے قصے ہیں وہ ہم نے بھی سنے ہیں, اور مجھے ضرور اس بات پہ یقین ہے کہ ہمیں دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی خواجہ عبدالصمد پنڈت صاحب کی زندگی کے بارے میں سنا ہوگا. محترم, آپ سے میرا ایک سوال رہے گا, چونکہ بچپن سے ہی ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی آپ نے گزاری ہے, اللہ کا کرم رہا ہے آپ پہ, تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے والد صاحب خواجہ عبدالصمد پنڈت صاحب کی بہت محنت و مشقت ریزن ہے, ایک وجہ ہے. لیکن کیا آپ کے والد صاحب کو بھی وراثت میں اپنے والد سے ملا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے خود یہ محنت و مشقت کر کے اتنی بڑی سلطنت قائم کی تھی؟ میں وہ بھول گیا آپ کو کہہ رہے, آپ نے بڑا جائز کوشچن کیا. جی, وہ یہ 3 بھائی تھے. ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ فائر ووڈ کا کام, فائر ووڈ کا, بالکل فائر ووڈ. جی, فائر ووڈ ہوتے تھے اتنے لاگس. وہ سلک فیکٹری چالو ہوئی تھی کہاں مہاراجا کی, سری نگر میں, رام باغ برج کے پاس, اس کو سپلائی کرتے تھے. اور یہ برکس کا اس نے کھولا, یہ اینٹیں بنانے کا کام اس نے کی تھا کہ عزیز پنڈت. اس کے بعد یہ 2 بھائی تھے, عبدالصمد پنڈت, عبدالجبار پنڈت. یہ اس کے اٹیچ تھے. انہوں نے فائر ووڈ سے شروع کیا. فائر ووڈ سے انہوں نے شروع کیا تو پھر آ گئے ٹمبر پر, سلولی گریجولی. Miss Aruba, the interaction is going great. Absolutely, it's going great. Yeah, we are just enjoying this session. جی, ہم اصلی رہنے والے تھے دواب گاہ کے. جی سر. We migrated to جلال آباد, نہیں تکیابل. نہیں, یہ تو 85 میں آیا ہوں. 1985 7 September I have entered this place. اس کا بھی جو میں حاج صاحب کو انفارمیشن ہے, اس کا بھی جو ڈیزائن ہے وہ تھا سعید صاحب, جس نے یہ بنایا ہے, ڈیزائن کیا ہے, اولڈ ہمارا سیکریٹریٹ. وہی بات وہ فاروق اللہ گپکا روڈ میں فاروق اللہ کے مکان کے ساتھ اس کو ملا تھا کوارٹر. اب تو وہ نہیں رہے وہ کوارٹر. اس کے بچے حفظ قرآن,
हाफिज कुरान। उसी को मैंने रिक्वेस्ट किया, एक दफ़ा मैं गया, कहा मैं आऊँगा सोपोर। मैं कहा आप आएंगे सईद साहब, आया, फिर इसीलिए डिज़ाइन दिया अपनी। फिर आता था हर 15 दिन 20 एक चीज़, वाइट चिप्स कौन सा, क्या करेंगे, क्या करना है, नॉमिनल चार्जेस। और वो अब मैं उसकी सब फैमिली, 2 बच्चियाँ शायद हाफिज कुरान, और वो बहुत ज़्यादा था। आपकी डेयरी फार्म भी हुआ करती थी, डेयरी फार्म, गायें वगैरह? हाँ, गायें अपने थी लार्ज स्केल पे उन दिनों। अलबत्ता ये थी, ये प्लांटेशन जो ये देख रहे हैं ना, जहाँ पर मतलब साइड में नीचे नेवी है, वो प्लांटेशन 700 कैनाल्स था। आपने जो वहाँ पे तकबल में जो आपने तकबल है हमारा मकान, वो देखने वाला है। अगर इस ईयर में आपने वो उसकी तामीर डाली है, कुछ याद है? उसमें मेरा हमारा नहीं, वो मेरे अंकल ने 1926 में। मोहतरम रशीद साहब, हमने सुना है कि एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था, एयरक्राफ्ट में, जिसमें आपके बड़े भाई का इंतकाल हुआ था 66 में, और उसमें जब बहुत ढूंढा गया तो उनके जो नहीं मिल पाए थे, तो उसमें अब्दुल समद पंडित साहब का बड़ा रोल रहा था, तो खुद उन्होंने जो है इनिशिएट किया था, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। मैं बताऊं जी, ये पोकर फ्रेंडशिप था। तो पायलट था डालन, कोई सरदार, बिल्कुल। तो उसने वो चलाते एक्सीडेंट हो गया। मेरे ब्रदर जा रहे थे जालंधर, हमारा सिनेमा हॉल था समर टॉकीज, उसकी बुकिंग होती थी नॉर्थ इंडिया की जालंधर से। तो वो गया, जाना था उसको जम्मू से जाता वो वहाँ, तो एक्सीडेंट हो गया 6 फरवरी 1966। हाँ, बर्फबारी शुरू होगी, मुझे याद है परफेक्ट, 1 महीना कश्मीर में बर्फबारी, वेदर रही। उस वेदर में भी मेरे फादर ने कैंप खड़ा किए, मर्सिडी गाड़ियाँ हमारी भी, ट्रक्स वो की गए। यहाँ जो कोलगाम साइड में है ना, हून हैंग जहाँ की सकीना जी है, हाँ, तो वहाँ पर गए, तो वहाँ उधर ही एक्सीडेंट हुआ। तो गया, फिर क्या नहीं मिला। फिर उन्हें 1 महीना क्या, थोड़ा सा धूप निकला, इनको नज़र आया कुछ जा। फिर हमारे आदमी गए, उसमें थे बड़ी बड़ी हस्तियाँ, 26 आदमी थे। डॉक्टर हिफीज वाज ग्रेट फिजिशियन, डॉक्टर अली जान के बाद नाम था डॉक्टर हिफीज, चीफ इंजीनियर बख्शी था, हिंदू बख्शी, वो बड़े बड़े लोग थे। फिर मुख्तार साहब थे, मुख्तार डायरेक्टर एजुकेशन था मुख्तार साहब। तो उस अमले का वो सारे हिस्से थे, मतलब वो सारे थे उसमें, फिर आया, फिर वो लाया वहाँ लाशें वाशें वगैरह, तो हमने दफनाया। वो टेलीफोन ट्रांसफार्मर हो गया, वो स्टार्ट। तो वो अभी उसके बच्चे हसन साहब के चलाते हैं पेट्रोल पंप, वो इफ्तिखार साहब है, मकार साहब थे, लेट वो मर गए लास्ट में। तो जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि उस ज़माने की बात हो रही है जब यहाँ कश्मीर के लोग गाड़ियों से बेखबर थे, और उस ज़माने में भी अब्दुल समद पंडित के ख़ानदान वाले जो है ना जहाज़ों में सफ़र किया करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसी शान व शौकत वाली ज़िंदगी जो है उस ज़माने में भी ये गुजारा करते थे। खाजा साहब ने एक वैगन लिखी थी, 109, माशाअल्लाह, एक वैगन, उसका था ड्राइवर हम वो शेर अली फ्रॉम ओडी, वो चला था। जब भी कोई शादी हो दुल्हा इसी में। अब प्रॉब्लम यहाँ कि दूल्हे के लिए ड्रेस, मेरी माँ ने रखवाए थे शेरवानी बना के, टर्बन लगा के, ये वो टाइट पोजामा वगैरह वो, और दुल्हन के लिए ड्रेस और डोली। हाँ, डोली, उसको चार और कप्स रखे थे, बर्तन रखे थे, मस्जिद के नाम, ये मस्जिद के नाम थे। मैंने सुना अपने भाई से, बशीर अहमद से मैंने सुना है, क्योंकि वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते थे, कि उस वक्त यहाँ पे सिर्फ शायद 11 टेलीफोन थे, और 5 या 7 हमारे थे, आपके थे। बशीर साहब तो हमारा था,
उसी वक्त हम श्रीनगर कॉल करते थे जब बशीर साहब ड्यूटी पर हो, क्योंकि बशीर साहब ने फिर आया एक सरदार जी महेंद्र सिंह, वो भी अच्छा था बेचारा, सब डेथ सब। हाँ तो उसकी डेथ हो गई। इस वक्त हमारे स्कूल के चेयरमैन मोहतरम अनायतुल्लाह हाजनी साहब भी तशरीफ़ आवर है, तो कैसे ताल्लुकात इनकी फैमिलीज़ के साथ आपके रहे हैं पास्ट में, माजी में? ये कहने की बात नहीं, इसको खुद भी पता है जी। बशीर साहब हयात हैं, इंशाल्लाह हयात रहेगा तो उससे पूछ के बहुत क्लोज, जो भी हम पढ़े हैं हमारे मेरे ब्रदर्स एक्सेप्ट माय एल्डर ब्रदर, मेरी सिस्टर बड़ी जो एल्डर ब्रदर से थी 2 ईयर्स, उसने बिस्ते जेवर वगैरह इस्लाम भी किया, मगर ये जो पढ़ाई थोड़ा बहुत ये इनके घर से खालसा पढ़ रहा है, ब्लाइंड नहीं, इससे बहुत क्लोज थे, इनके साथ उठना बैठना था। और मैं आई एम लकी, मेरे ब्रदर्स वगैरह नहीं, आई एम लकी, और मेरी एक सिस्टर, वी वर taught by his father, गुलाम साहब ने। ऑफ कोर्स खान साहब ने बहुत लॉन्ग पढ़ाया, इसने मुझे याद है कुछ साल भर या कुछ, वो बिल्कुल ट्यूशन नहीं लेता था, कंपल किया उसको मेरे बाप ने थे इनको, वो आते थे हमारे घर। मोहतरम चेयरमैन साहब, चूँकि आपके घर से, आपके वालिद साहब से पढ़े लिखे हैं, तो आपकी कोई जहन में कोई याद ताज़ा है अभी, कुछ आपके जहन में कोई पुरानी कोई तस्वीर, कोई याददाश्त जो आप नाजरीन को बताना चाहेंगे? मुझे एक वाक़ा याद आ रहा है जी। इनके जो बड़े भाई साहब थे मरहूम मोहम्मद अनवर पंडित, जब उनकी शादी थी जी, तो संगरामा से यहाँ तक इतनी डेढ़ियाँ हुआ करती थी। क्या इट वाज माय सिस्टर मैरिज? हाँ, वही डेकोरेशन फ्रॉम संग्रामा टू सोपोर, दूल्हा आया, जब दूल्हा आया उसको रिसेप्शन मिला हर एक जगह। यार हम पीछे पीछे जा रहे थे, हम छोटे बहुत थे, पीछे पीछे जा रहे थे, कैसा वक्त। संग्रामा से यहाँ तक बैन ये थी बनते हैं ना आज, बिल्कुल बिल्कुल, वो लगा कर वगैरह सब मुलाजिम थे उस वक्त। मेरा बाप 78,000 rupees. I remember it properly. 78,000 पर मंथ तनख्वाह, वो आज का आप देख लीजिएगा। ये किस सन की बात हो रही है? ये तो जब से हम पठानकोट में भी हमारा था जी, डांगू रोड पठानकोट, फिर जब रेलवे बन गया जम्मू जी, तो हम आ गए जो जम्मू गांधी नगर 40, ये जो गांधी नगर का वुमेन कॉलेज है ना जी, ये हमारी मंडी थी, टिम्बर मंडी, यहाँ टिम्बर स्टोर किया करते थे केसी वाले और हम। केसी वाले चिनाब साइड में करते थे, हम कश्मीर साइड। केसी वाला का अब तो ज़माना बदल, वो तो मल्टी नेशनल कंपनी, मुकाबला नहीं, वो ऑपरेट होते थे, वो पूछते थे मेरे फादर से, टेंडर होता था, ये नहीं ऑक्शन, टेंडर भरते थे फिगर, इस जंगल को मैं इतना, वो पूछता था ख्वाजा साहब को, ये मुझे भी पता है, पूछता था कि आपको कौन सा पसंद है, उधर हम छेड़ेंगे। अच्छा मैं कुछ समझा नहीं, 78,000 थी सैलरी, किसकी सैलरी थी? मुलाजिम। अच्छा मुलाजिम थी, आज तो करोड़ों में। उस वक्त ख्वाजा समद पंडित को हातम ताई के नाम से यहाँ जाना जाता था। हमने सुना है कि जहाँ भी कोई गरीब फैमिली होती थी या उनकी बेटियाँ होती थी, तो बिल्कुल उनकी शादी वगैरह उसमें बाज़ाब्ता वो सारा कुछ खर्चा बर्दाश्त करते थे। वो दैट्स ट्रू। अब वो कहने की बात ये रिलीजियस मसला है, उसको तौफीक अल्लाह ने दे दी थी। वो एक नहीं, मुझे हम देखते थे ना बहुत चीज़, वो कभी मेरी माँ के सामने सुबह निकलता था हंसते हंसते, हम मदर को बीबी जी कहते थे, बीबी जी अज़ा नाम था उसका, कश्मीरी नाम, फिर किया हमने बीबी जी अज़ा नाम बना, ये किया बंद। तो कहता था देखो बीबी जी, ये सदरी वो पहनता था, सदरी होते ना, वो जेब दिखाता था दोनों, कहा कोई पैसा है मेरे पास, क्या करूँगा, चलो अल्लाह ताला भी निकलता था। दफ्तर उसका यहाँ था चौक में,
یہ بلڈنگ ہماری تھی, اب تو ریسنٹلی وی ہیو ڈسپوزڈ آف دیٹ. وہ چوک جہاں شہید معروضات سے لے کے اوپر والا جہاں یہ ببلو ہے, ببلو زیرا سے ادھر سے راستہ تھا اوپر. آفس پل تھا. عبدالرشید میر تھے جو آئی جی پی رہے ہیں, روپ صاحب, اس کے ڈیڈی چیف اکاؤنٹنٹ روپ صاحب. تو پورا آفس سیکریٹریٹ کی طرح. باضابطہ سیکٹر جیسے آج کل ہوا تھا ان دنوں ان کی ٹریفک ڈپارٹمنٹ الگ تھا اور اے جی آفس الگ تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے حاجی غلام نبی توگو اور خواجہ سمد پنڈت, جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کنفیوز ہو جاتا تھا, ایک ہی جیسے بالکل شکل صورت بھی ایک جیسی تھی. توگو صاحب کون ہے اور خواجہ سمد پنڈت کون ہے, وہ اتنے نزدیک تھے, اس کے ایڈوائزر تھے, اس کے مشیر تھے. میرے خیال میں ان سے سب کچھ وہ ڈسکس کیا کرتے تھے بالکل, ہر ایک میٹنگ میں ہر ایک چیز میں ڈسکس. آپ کے ساتھ بات چیت میں یہی بات کا خلاصہ ہو رہا ہے کہ وہ کون سا کام نہیں یا وہ کون سا مشغلہ نہیں یا وہ کون سا کاروبار نہیں جس کی شروعات سب سے پہلے شاید وادی کشمیر میں آپ کے والد مرحوم خواجہ سمد پنڈت صاحب نے کی ہے. تو ان کی وفات کے بعد آپ کے کاروبار پہ کس طرح کا اثر رہا؟ ان کے وفات کے بعد کچھ کمزوری آ گئی. کوئی خاص وجہ اس چیز کے بارے میں؟ اس کے فارس کے ساتھ کیس رہا. جی. پھر شیخ صاحب جب چیف منسٹر 75 میں بنے, انہوں نے پینل بنایا, یہ اسمبلی پینل. ملک محی الدین واز اسپیکر اور شیخ نذیر تھا بھائی صاحب کا لڑکا, شیخ صاحب کے بھتیجا. اور جو ہے پھر وہ سیٹلمنٹ ہوا تو یہ سب بی جے پی وغیرہ یہ اس میں مکسڈ پارٹیز وہ آئے, ہمارے ایسٹس دیکھے یہاں وغیرہ. ہم نے کہا وی آر ہینڈنگ اوور, ہمیں وی ڈونٹ وانٹ ڈسپیوٹ سے رہا. پھر وہ ایک دفعہ میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا, میرے لیٹ بردر حبیب اللہ پنڈت جو سنیما مینیجر تھے, ہی نوز پرفیکٹلی. چیئرمین صاحب آپ کی پورے ان سے پاس لیا کرتے تھے ہم. 75 میں عنایت اللہ صاحب شیخ صاحب نے کانگریس حکومت سے اپنی حکومت دی, قاسم صاحب تو فارسٹ کا منسٹر بن گیا بیگ صاحب. میں اور حبیب صاحب یہاں سے, ہمارا کیس تھا فارسٹ کا, گئے وہاں پر ریزیڈنسی روڈ جموں. تب ابھی آیا نہیں, شیخ صاحب وہاں ہی تھا, اس نے ٹیک اوور وہاں کیا, یہاں نہیں آیا تھا. تو ہم نے تو پھر بھیجا صرف وغیرہ. کنٹریبیوشن بھی تھی میری فادر کی. جو کہنے کی بات نہیں, جو بیگ صاحب کی ایبسنس میں اس کی بچوں کی شادی وادی اس میں اس نے شیئر کیا. محبوب بیگ جو اس وقت پارلیمنٹ ممبر بھی تھا بالکل بالکل جی, ہی واز سلیکٹڈ فار MBBS مدراس. پھر اس نے مائگریشن کی کشمیر میڈیکل کالج. ٹھیک. ایک اب تھا تو مگر وٹ اباؤٹ کرایہ, ہی کرایہ کا انتظام ہوا اس کا ہماری فرم سے آپ کی طرف. تو دوسرا غلام رسول بدروئی تھا, بدروا کا, وہ ایکسائل میں تھا. 14 سال اس کو پیچھے تھا, بخشی صاحب وغیرہ زبردست. پیسے غلام رسول بدروئی نام, اس کو سب یہاں سے زیادہ اس سے کنٹریبیوشن ہمارا. حضور تہند والد صاحب مرحوم خواجہ عبدالصمد پنڈت صاحب ٲسۍ اکھ کاروباری شخص تو بڑین VIP ین سۭتۍ بڑین سیاست دانن سۭتۍ تمہِ وقتہٕ کٮ۪ن سۭتۍ اوس تِہُنٛد وۄتھُن بِہُن. کیٛاہ تُہنٛدِس والد صٲبس اوس زانٛہہ سیاستس منٛز وسنُک شوق؟ نہ وسنُک اوس نہٕ سوالٕے, البتہ تس ٲس اٹیچمنٹ وۄتھُن بِہُن اوس شیخ صاحب کی فیملی کے ساتھ. بیگم صاحب ہمارے گھر آتی تھی, وہ طارق صاحب جو لیٹ بردر ہے فاروق ڈاکٹر صاحب کا, وہ تمن سۭتۍ اوس. مصطفیٰ واز مائی سینئر کلاس میٹ بائی 2 years. یہ ڈلنسن مصطفیٰ. محترم تہذ کانٛہہ نصیحت یُس تۄہہِ وٕنہِ تہِ یاد چھُ, یتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕنہِ تہِ عمل چھُو کران تہٕ یژھان چھُو کہ یُس یہ ینگر جنریشن چھِ أزِچ سُہ تہِ گژھِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ. یہ سب کیا ہے, مگر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کتنی بدل گئی ہے. اب نے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ
اور وے آف لائف ایسا ہو گیا کہ جو خواجہ صاحب واز دین امنگ فیو ون. جی یہاں اس نارتھ سائڈ میں یہ ایک فگر تھی. جی اس نے اس کو امپورٹنس بھی تھی, اس نے پھیلایا تھا. اب تو پھیلا ہی پھیلا, اب تو اچھا کون نہیں چاہے گا. اور تھنکنگ اور کرنے میں اگر آج کرے گا بھی اس لیول پر نہیں کر سکتا. وہ بڑی لیول, چھوٹی لیول, آج کا بڑے لیول پر کیا ہو جائے گا. کسی کو ₹1,00,000 دو گے, 2 لاکھ. جی بالکل. آج تو ڈیمانڈ بھی ہے, کاسٹ بھی ہے. Now I don't think that way my father. Now اب the time has changed, اب تو situation has changed. سر وٹ کمز ٹو یور مائنڈ جب بھی آپ کو آپ کے والد صاحب کی یاد آتی ہے, مطلب ان کی ایسی کوئی بات؟ جب بھی باتیں یاد ہے, جب بھی لوگ پریز کرتے ہیں, فخر سے میرا سب کو یاد کرتا ہوں اپنے پیرنٹس. اچھا محترم, ونکینسن چھُ واریاہ لوٗکھ تۄہہِ وٕچھان تہٕ تُہنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ تمامن ناظریٖنن پننہِ طرفہٕ یژھان وَنُن؟ کانٛہہ نصیحت, کانٛہہ کتھ یُس تُہۍ لُکن تام واتناوٕنۍ چھُو یژھان؟ اچھا کرو تو اچھا ہی ہو جاتا ہے. بے شک. یہ چھِ پرسنل ویریز فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول. اگر اچھا کرے گا اچھا ہو جائے گا. تو پنٕنۍ سیفٹی تہِ گوٚو, پنُن عزت تہِ گوٚو پوٚزُے, مگر بیٚیَن ہُنٛد تہِ وٕچھُن, خیال کرُن. بیٚیہِ آنٮ۪سٹی پیز, آنٮ۪سٹی پیز, سُہ چھُ بَڑٕ ریر. کیٛاہ گژھِ آز چھِ اپنا تھِنٛکِنٛگ. تو محترم ناظرین, بڑ زیوٗٹھ گفتگو روٗد یہِ تہٕ بڑٕ دِلچسپ کتھ باتھ روٗز یہِ محترم عبدالرشید پنڈت صٲبن سۭتۍ. یِمو کوٚر وضاحت کہِ کِژھ زندگی تہٕ کیُتھ وۄتھُن بِہُن اوس خواجہ مرحوٗم عبدالصمد پنڈت صٲبُن. تہٕ أسۍ چھِ اُہُنٛد وَسہِ ؤنٛزِ دِل کیو أمی گہرایو سان شُکریہ ادا کران کہِ یَتھ عُمرِ منٛز, یَتھ ضعیٖفی ہِنٛدِس عالمس منٛز دیُت اَسہِ یِمو یہِ وقت تہٕ سعادت کٔرٕکھ اَسہِ عطا کہِ یِمن سۭتۍ بِہتھ کینٛہہ ہیٚچھنُک, کتھ ژور بوزنُک تہٕ واریاہ میچھِ چیٖز اَسہِ باور کرنُک موقعہٕ دیُت. أسۍ چھِ تُہُنٛد بڑٕ شُکریہ ادا کران. بہٕ چھُس پانہٕ تہِ شُکر گُزار حظ تُہٕنٛدِس چیئرمین صٲب, تٔمۍ دیُت مےٚ یہِ موقعہٕ. مجھے کیا انہوں نے تکلیف اٹھائی یہاں تک آنے کی, آپ لوگوں کو ساتھ لے کر آپ عزیز ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے نام نہال بچے ہیں, بالکل سر, وہ سنیں, وہ دیکھیں. یہ تو بہت بڑا جاب کر رہے ہیں آپ فیملی کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے سارے کشمیر کے لیے. مقصد میرا یہ ہے بالکل کہ جو ہم نے سنا تھا اور ہم نے دیکھا بھی ہے اپنی اس ایج میں, میں چاہتا ہوں یہ ٹرانسفر ہو جائے دوسری ینگ جنریشن تک. دیکھیے کہ ہمارے اس سوپور میں کیسے کیسی ہستیاں اور شخصیات. یہ ایک قسم کا صدقہ میں کہوں گا. آپ کی کنٹری کوئی سوچے گا خواجہ صاحب نے مدد کسی غریب کی, کل اس کے ذہن میں بھی آئے میں بھی کروں. اگر وہ ایک لیول تھی میں دوسرے لیول پر اپنا, بالکل ہو سکتا ہے. اگر لاکھوں نے دیکھا 10,000 تو امپریس ہو جائے گی. جی بالکل. محترم ناظرین, ہمیں قیمتی وقت دینے کے لیے نذرانہ عقیدت ہم پیش کرنا چاہیں گے SRM ویلکن ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے. ہمارے چیئرمین صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کو درخواست کروں گا کہ نذرانہ عقیدت وہ پیش کریں محترم عبدالرشید پنڈت صاحب کو. قبول فرمائیں. تو اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ آج کے ہمارے دونوں مہمانان, چیئرمین ویلکن SRM محترم عنایت اللہ حاجنی صاحب کا اور محترم عبدالرشید پنڈت صاحب کا, کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اپنی ذریع خیالات سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نوازا. محترم ناظرین, ضرور آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاک شو میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ کا اور ہمارا نگہباں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.